بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایس ٹی کی ولاگ۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب نے جس طریقے سے جلسہ کیا مظفر آباد میں، اور جلسے میں انہوں نے کیا کہا، پہلے تو ہم آپ کو وہ سنائیں گے کہ انہوں نے جس طریقے سے جو ہے ایک پاور شو کیا، اور جس پاور شو میں عوام نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ پہلے آپ وہ سنیے گا کہ خان صاحب جلسے کے حوالے سے، اور جو آج خاص طور پر ایون فیڈ ریفرنس کے حوالے سے ملزمہ مجرمہ بلکہ مریم نواز کو جو ریلیف ملا ہے، وہ لمحہ فکریہ ہے، وہ جو سزا یافتہ مجرم باہر بیٹھا ہوا ہے نواز شریف، یہ جو NRO2 کی تیاری کی گئی انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اس حوالے سے خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہوگی، وہ ہم آپ کو خان صاحب کے جو آج انہوں نے تقریر کی، انہوں نے جلسے میں کیا کہا مظفر آباد میں، پہلے تو آپ وہ کلپ سنیں کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں شہباز شریف کے متعلق کہ یہ بوٹ پالش صحیح کرتا ہے۔ ذرا وہ کلپ سنتے پہلے۔ جو خاتون کو دے رہا ہے ایک ملک کا پرائم منسٹر، ذرا دکھائیے۔ Unless we get substantial relief, how can the world expect us to stand on it? It's simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there's a yawn, I will ask, and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged and bridged very quickly. Please bring us. Please help us in Please help us. Oh, Kashmir, please help us. باہر سامنے پہ نہیں اچھا، رکھا، اسے کھول یہ نہیں گندگیاں پتا رکھا کہ وہ تو ٹی وی اینکر ہے، اس کے پاس کدھر سے پیسہ آیا؟ اس نے شہباز شریف نے کیونکہ سوٹ پہنا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ گورا ہے، گوری بیٹھی ہوئی ہے، تو شاید اس کے پاس پیسہ ہو، تو اسے کہتا پلیز ہیلپ اس۔ سنیے، یعنی ادھر جا کے یہ غیرت مند قوم ہے، یہ وہ قوم ہے، جب ہمارا ملک بن رہا تھا تو جو نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور یہ تو بیچاری خاتون کے سامنے ہاتھ بنا دیے اس نے۔ پلیز ہیلپ اس۔ بتوں سے تجھے امیدیں، بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی، یہ بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم عظیم قوم ہیں، 13,000 ارب روپیہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس تھا، آپ کا حصہ اس میں سے 200 ارب بنتا ہے، انہوں نے آپ کو 60 ارب بھی نہیں دیا، 200 ارب میں سے انہوں نے کٹ کر کے 60 ارب آپ کو دے رہے ہیں۔ اور یہ میری بات سن لیں کہ مجھے جب حکومت ملی تھی تب مسلم لیگ کی حکومت تھی، اس کے باوجود ہم نے ان کو پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیا۔ اب جب سے یہ آئے ہیں امپورٹڈ حکومت، انہوں نے آپ کا شیئر کم کر دیا، اور اس لیے جب میں آپ کو کال دوں گا، آپ نے اپنے بچوں اور اس ملک کے مستقبل کے لیے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ خدائے آزاد کشمیر تیار ہو۔ اور ایک اور میں آخر میں بات کہہ رہا ہوں، یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، یہ چیف پاکستان کا الیکٹرل فراڈ ہے۔ یہ مظلوم آدمی ثابت ہو گیا ان آڈیو لیکس کے اندر کہ یہ مل کے، یہ نون لیگ کے ساتھ مل کے میچ فکس کر۔ جی ناظرین، جیسا کہ عمران خان صاحب نے
شہباز شریف کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ بوٹ جب دیکھتا ہے کسی بڑے آدمی کا تو اس کو پالش بڑے زبردست طریقے سے کرتا ہے، اور یہ NRO 2 جو ہوا ہے، اور جو خان صاحب نے اینڈ میں کہا کہ میں کال دوں گا آزاد کشمیر مظفر آباد میں، جو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے، تو عوام نے کا جو جنب غفیر تھا اس انقلاب کی کال کے حوالے سے خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا اور زوردار نعرہ لگایا کہ خان صاحب ہم تیار ہیں۔ ناظرین، اب بات یہ ہے کہ ایک مجرمہ مریم نواز کو جس طریقے سے بری کیا گیا اور باعزت بری کیا گیا، یہ ہماری رول آف لا جو قانون کے ادارے ہیں، ایک سوالیہ نشان ہے کس طریقے سے جو ہے وہ مجرمہ مریم نواز کو ریلیف کیا گیا اور اس کو بری کر دیا گیا، اور نیب کو پہلے غیر فعال کیا گیا، اور میں نے پہلے ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ نیب کو یہ غیر فعال کر کے یہ اپنے جو کیسز ہیں یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اب کلیئر ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعظم کے لیے جو ہے آئندہ الیکشن میں جو ہے وہ متحرک کیا جا رہا ہے، اور اس کو مسلط کیا جائے گا قوم پر، اور ساری قوم یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے۔ اور خان صاحب کے حوالے سے جو تیزی سے جو ان کے خلاف جو اس وقت حکمت عملی اور جو رجیم چینج کا سلسلہ جاری ہوا ہے وہ جاری رہے گا، اور اس میں تیزی آئے گی۔ اور خان صاحب کی اب کیا حکمت عملی؟ خان صاحب کی حکمت عملی یہ ہے نا کہ خان صاحب ربیع الاول کا انتظار کر رہے ہیں۔ ربیع الاول، کیونکہ 12 ربیع الاول کو خان صاحب نے ایک سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرنا ہے، خصوصی 12 ربیع الاول کے حوالے سے، جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھرپور جوش و خروش اور پروفیشنل اسمبلی جو پنجاب کی ہے اس میں سرکاری سطح پر منائی جائے گی، مطلب کہ صوبائی جو اسمبلی ہے پنجاب KP جہاں جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور خان صاحب خصوصی خطاب کریں گے اسلام آباد کی مرکزی تقریب سے، اور ان کا خطاب جو ہے وہ اسکرین کے ساتھ جو ہے ملک بھر میں اور بیرون ملک بھی وہ دکھایا جائے گا۔ اب 12 ربیع الاول کے بالکل 2 دن بعد جو ہے نا خان صاحب جو ہے وہ اب فائنل اوور کھیلنے جا رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کو نظر آ گیا ہے کہ اب ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ سارا کلیئر ہو گیا کہ یہ جو مافیا ہے، یہ جو مسلط ہوا ہے اس ملک پہ، یہ مافیا جو ہے اب جو ہے NRO 2 جو لے چکا ہے، اور اب اس سے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں نواز شریف کو بھی بری کر دیا جائے گا، کیونکہ جب نیب کا قانون ہی جو ہے وہ غیر فعال کر دیا گیا ہے، جب آرڈیننس 126 ریفرنس جو ہے وہ واپس کر دیے گئے ہیں، تو پھر آپ کیا سمجھیں کس جانب ہم دیکھیں کہ انصاف جو ہے ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ انصاف نظر آئے گا، کیونکہ اب ان کو NRO ملنا شروع ہو گیا، اور عمران خان کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے۔ اور جو انہوں نے آڈیو لیک کی ہے عمران خان صاحب کی، اور آڈیو لیک پر بھی خان صاحب نے بتایا ہے کہ آپ جو سائفر ہے اس کو پبلک کر دیں، حالانکہ سائفر جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں تو ثابت ہو رہا ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھا، اور خان نے آج جلسے میں بھی کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سائفر شائفر نہیں ہے، یہ خود ساختہ سارا کچھ بنایا گیا، ان کے منہ میں یہ زوردار تماچا ہے۔ اور جو جو ہفتے والے دن ایک تہلکہ خیز جو ہے آڈیو لیکس آنے والی ہے، میں بڑی خبر دے رہا ہوں۔ ہیکرز نے جو ہے وہ 8 GB ڈیٹا جو ان کا PM آفس کا جو ہے وہ ہیک کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جمعے کو اور ہفتے کو ان دنوں میں جو ہے وہ 48 گھنٹوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ملک کی سیاست میں جو ہے تہلکہ مچنے جا رہا ہے۔ اور ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے، صرف خان صاحب جو ہے وہ انتظار کریں 12 ربیع الاول کے 2 دن بعد عمران خان اسلام آباد کی کال دے دیں گے۔ خان صاحب اب فائنل کال دیں گے ناظرین، اور خان صاحب کی کال پر میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، خان صاحب کی کال پر جو ہے اسلام آباد پنڈی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ یہ لام مارچ اس طرح کا لام مارچ نہیں ہوگا کہ ایک سمت سے چلتے آئیں گے، نہیں، جہاں بھی ہوں گے PTI کے ورکر، عوامی انقلاب والے، وہ اسی جگہ بیٹھ جائیں گے اور ہڑتال کریں گے۔ اس میں تاجر برادری کو بھی شامل کیا گیا، اس میں اسٹوڈنٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس میں جو ہے وکلا برادری کو بھی شامل کیا گیا، اور وکلا ناظرین عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے، وکلا عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے، اور پھر جو ہے باقاعدہ ایک اس حکومت کو جو امپورٹ کی گئی ہے امریکہ کی سازش سے اور مسلط کیا گیا ہے ہمارے ملک پر، جو دن بدن مہنگائی کی آپ پرائسز دیکھ لیں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں،
اس مسلط اور امپورٹ گورنمنٹ کو جو ہے مفلوج کر دیا جائے گا۔ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے حوالے سے خان صاحب میسج دے چکے ہیں کہ اسحاق ڈار کا راستہ ہم روکیں گے۔ ناظرین، عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ اسحاق ڈار اور چوروں ڈاکوؤں کا راستہ میں خود روکوں گا اور آپ تیار ہو جائیں، یہ میری فائنل کال ہوگی۔ ناظرین، جس طریقے سے آڈیو اور یہ معاملات آئیں گے تو قوم کے سامنے یہ سارے بے نقاب ہو رہے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں۔ عوام کو 80 کی دہائی 98 کی دہائی میں نہیں رہ رہی، عوام کو شعور جاگر ہو گیا ہے۔ عمران خان نے عوام میں شعور جاگر کر دیا ہے۔ اب عوام جو ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ یا مریم، میں چیلنج کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو، اگر ان میں ذرا سی بھی ہمت ہے تو 8 حلقوں میں خان صاحب جہاں سے کینڈیڈیٹ ہے وہاں کسی ایک حلقے میں یا سارے حلقوں میں جو ہے وہ الیکشن لڑ کے دکھائیں، کیونکہ اب تو وہ بڑی ہو گئی ہیں اور الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں، تو کیوں نہیں لڑتی؟ الیکشن میں آئیں، پتہ لگے کہ عوام کی مقبولیت اور عوام کس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ریاست کا چوتھا بڑا ستون میڈیا، اس کو انہوں نے بند کر دیا گیا ہے، میڈیا کو سنسر کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی تقریر ریکارڈنگ کر کے دکھائی جا رہی ہے، بہت سارے چینلز کو پیسے ملے ہیں، اشتہار ملے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے منفی پراپیگنڈا کر کے عوام میں جو ہے ایک منفی تاثر دیا جائے، لیکن عوام بے وقوف نہیں ہے۔ ناظرین، عوام کو سب پتہ ہے ان چوروں کا، ان ڈاکوؤں کا، کہ یہ ملک میں 30 سال ان کا خاندان مسلط رہا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں سیاست جو رخ اختیار کرنے جا رہی ہے وہ تہلکہ خیز ہوگا، اور کپتان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے مریم نواز نے آج جو اپنے چچا سے ملاقات کر کے اور میڈیا میں جو بڑا بڑکا مارا ہے کہ خان کو گرفتار کیا جائے آڈیو لیک پر، اور ہم GIT بنا رہے ہیں۔ ناظرین، کسی صورت عمران خان کو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، مسلط شدہ گورنمنٹ گرفتار نہیں کر سکتی۔ اگر یہ گرفتار کرے گی تو ایک شدید رد عمل آئے گا عوام کی جانب سے، اور بورڈ عمل جو آئے گا، یہ امپورٹڈ سرکار اس رد عمل کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ ناظرین، ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں، عمران خان مختلف اجلاس کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو ہے معیشت کے حوالے سے بھی بات چیت کی، اور عمران خان صاحب جو نیریٹو میں نے کہا تھا کہ مہنگائی کا نیریٹو وہ کریٹ کریں گے، اور وہ اپنے بہت سارے جلسوں میں جو ہے وہ ایک نیریٹو جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ اور آج انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا شہباز شریف کے بوٹ پالش کے حوالے سے کہ بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے تجھے نا امیدی، یہ تو بتا صحیح اور کافی کیا ہے؟ مطلب کہ تم بتوں کے آگے جا کر ان کی منتیں کر رہے ہو، اور پاکستان کے تم وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھے ہو اور بھیک مانگ رہے ہو ایک اینکر سے جو خود اینکر ہے ٹی وی چینل کی۔ اور خان نے بھی اس حوالے سے بھی کہا، اور یہ شعر بھی انہوں نے شہباز شریف کی نظر کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میری آڈیو کو لیک کیا، اب سائفر کو پبلک کر دو تاکہ قوم کے سامنے سارا سچ کی تلاش آ سکے۔ ناظرین، اپنے یوٹیوب سے جڑے رہیں، STK ولاگ آپ کو لمحہ با لمحہ خبریں دیتا رہے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، منفرد، مستند اور مصدقہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور آپ کو سردار طیب خان ایک اور تہلکہ خیز اور مستند منفرد خبر دے گا۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا مقتدر حلقوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ الیکشن اسی سال ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جلد اس کا جو ہے وہ جنازہ جو ہے وہ نکل جائے گا، اور قوم پر جو ہے ایک حقیقی آزادی آئے گی، اور صاف شفاف الیکشن کی طرف معاملہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ آج تک اتنا ہی، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور اللہ نے کی ماں۔ خدا حافظ۔